الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما یہ روایت نقل فرماتے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے کسی قوم کے ساتھ کسی بھی طریقے سے کوئی مشابہت اختیار کی، جس شخص نے کسی بھی قوم کے ساتھ کسی قسم کی بھی مشابہت اختیار کی، وہ انہی میں سے ہوگا قیامت کے دن۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی مخلوقات پیدا فرمائی ہیں، خواہ وہ انسان ہوں، جنات ہوں، حیوانات ہوں، جمادات ہوں، نباتات ہوں، ہر ایک کے اندر اللہ تعالیٰ نے دوسرے سے امتیاز رکھا ہے۔ انسان ہے، انسانوں میں بھی آپ دیکھیں مرد الگ ہیں، عورتیں الگ ہیں۔ مردوں کو عورتوں کی مشابہت اختیار کرنے سے، عورتوں کو مردوں کی مشابہت اختیار کرنے سے منع فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرق رکھا ہے، اور فرق اس سے رکھا ہے کہ ہر ایک کا اپنا جو دائرہ کار ہے، اس کی جو اپنی حدود ہیں، اس دائرہ کار اور حدود میں وہ اس کو رہنا چاہیے۔ مرد بنایا تو مرد بن کر رہے، عورت بنائی ہے تو عورت بن کر رہے۔ اب مرد اگر عورت کی مشابہت اختیار کرے یا عورت مردانہ مشابہت اختیار کرے تو حدیث میں اس پر لعنت فرمائی ہے۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ کہ ہم مسلمانوں کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ظاہری اور باطنی اعتبار سے جو کامل اور مکمل فطری دین اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا ہے، عطا فرمایا ہے، اس کامل اور مکمل اور پاکیزہ طریقے زندگی کو چھوڑ کر، اس فطری اصولوں کو چھوڑ کر اگر آدمی دوسرے قوموں کی نقالی کرنے لگے اور مشابہت اختیار کرنے لگے تو ایسا آدمی بدنصیب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اور آپ نے زندگی گزارنے کا جو سلیقہ اور طریقہ امت کو سکھلایا ہے، اس میں کس چیز کی کمی ہے؟ ظاہر ہے کہ کمی ہوتی ہے تو آدمی کسی اور چیز کی طرف جاتا ہے۔ جب وہ دین کامل، وہ دین مکمل، وہ دین اکمل، تو پھر دوسری طرف جانے کا معنی یہ ہے کہ اس کی نظر میں اس کے اندر کوئی خامی رہ گئی ہے، اور جس دین کی نقالی کر رہا ہے، جس مذہب کی نقالی کر رہا ہے، جس قوم کی نقالی کر رہا ہے، عقلی طور پر وہ اس کو اس سے بہتر سمجھ رہا ہے، اس لیے تو مشابہت اختیار کر رہا ہے۔ دو باتیں ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ دو چیزیں فتوے کی روح سے، دو چیزیں اس کو سمجھ لیں۔ ایک چیز کہلاتی ہے تشبہ اور ایک چیز کہلاتی ہے مشابہت، دونوں میں فرق ہے۔ تشبہ کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کی نقالی کرنا ارادہ کر کر، عملی طور پر نیت کر کر کہ میں یہ کام میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ میں اس جیسا لگوں، اس کو کہتے ہیں تشبہ، بالکل حرام اور ناجائز ہے۔ ایک ہے مشابہت۔ مشابہت یہ ہے کہ اس چیز کی نقالی کرتے وقت ارادہ تو نہیں تھا، نقالی کر رہا تھا، لیکن پتہ چلا کہ جی یہ جو طریقہ اختیار کیا یہ تو دوسری قوم میں بھی پایا جاتا ہے، یہ ناپسندیدہ، یہ مستحسن نہیں ہے، معیوب ہے۔ تو تشبہ بھی حرام اور مشابہت بھی ممنوع، دونوں چیزیں ناجائز اور حرام، چاہے وہ کسی بھی چیز میں ہو۔ اس لیے علماء نے لکھا کہ یہاں جو مشابہت اختیار کرنے کا حکم دیا ہے وہ عقیدے کے اعتبار سے نہیں، عقیدے کے اعتبار سے اگر کوئی آدمی
کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے تو وہ تو ہے ہی غیر مسلم، وہ تو مسلمان ہونے سے خارج ہو چکا ہے۔ یہاں یہ ہے کہ لباس میں، پوشاک میں، وضاقتہ میں، تہذیب میں، تمدن میں، اٹھنے بیٹھنے میں، کھانے پینے میں، رہن سہن میں آدمی کسی اور قوم کی نقالی کر رہا ہے، حدیث میں سخت منع فرمایا۔ اور اس کی مثال، بہت ساری مثالیں، میں چند مثالیں، آج کئی سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں عاشورے کی وجہ سے، اور عجیب بات یہ ہے کہ آج جو میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ بات اس کا موقع بھی ہے، موقع بھی اسی بات کا ہے۔ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشابہت سے منع فرمایا، چاہے وہ مشابہت عبادت میں کیوں نہ ہو۔ بھائی ہم اور آپ روزہ رکھا ہے بہت سارے لوگوں نے، کس کے لیے رکھا ہے بتا دیں؟ روزہ ہم کس کے لیے رکھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے لیے روزہ رکھتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عاشورے کا روزہ رکھتے تھے، عاشورے کا روزہ رکھتے تھے، اور اس وقت جب تک کہ رمضان کے روزے فرض نہیں تھے عاشورے کا روزہ فرض تھا۔ جب رمضان کے روزے کی فرضیت منسوخ ہو گئی، رمضان کے روزے فرض ہو گئے، تو عاشورے کا جو روزہ تھا وہ منسوخ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، کوئی رکھنا ہے رکھ لے، نہیں رکھنا کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ اس دن جو ہے وہ تو یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں، یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا، اب اگر یہودی روزہ رکھتے ہیں اس دن، اب اگر اگلے سال میں زندہ رہا تو میں اس عاشورے کے ساتھ ایک دن اور ملاؤں گا، 9 یا 10 کو رکھوں گا، 2 روزے، یا 10 اور 11 2 روزے میں رکھوں گا، تاکہ عبادت کے اندر بھی یہود کے ساتھ مشابہت پیدا نہ ہو۔ آپ اندازہ لگائیں کہ عبادت کے اندر، میں عبادت کے لفظ پہ زور دے رہا ہوں، عبادت میں بھی مشابہت کو پسند نہیں کیا گیا۔ تو جو چیز عبادت نہیں ہے اس کے اندر مشابہت اختیار کرنا، اس کے اندر دوسروں کی نقالی کرنا، اس کے اندر دوسروں کی دیکھا دیکھی عمل کرنا، اس کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ بخاری شریف کتاب اللباس، بخاری کتاب اللباس میں روایت ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خالف المشرکین، مشرکین کی مخالفت کرو۔ کس چیز سے مخالفت کرو؟ آپ نے فرمایا کہ وہ جب پگڑی اور عمامہ باندھتے ہیں تو بغیر ٹوپی کے باندھتے ہیں، اور جب تم عمامہ باندھو تو نیچے ٹوپی پہنو۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ اتنی چھوٹی سی چیز ہے لیکن اس میں بھی مشابہت سے بچنے کا حکم دیا، اس میں بھی مشابہت اختیار کرنے سے حتی الامکان دور رکھا گیا۔ اسی طرح حدیث میں ہے کہ کھانا آدمی کو دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے، بائیں ہاتھ سے نہیں کھانا چاہیے۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ يَأْكُلُ الشَّيْطَانِ، اس لیے کہ بائیں ہاتھ سے شیطان کھانا کھاتا ہے۔ تو آدمی جب بائیں ہاتھ سے کھانا کھائے گا تو اس کا مطلب یہ کہ شیطان کی مشابہت اختیار کر رہا ہے۔ اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو پاکیزہ اور کامل اور مکمل دین ہمیں عطا فرمایا ہے، اس میں ذرا برابر کوئی لچک نہیں ہے، کوئی کمی اس کے اندر نہیں ہے۔ ایسا کامل اور مکمل اور سچا، فطرت کے قریب اللہ تعالیٰ نے دین ہمیں عطا فرمایا ہے، لہذا اس دین کے ہوتے ہوئے پھر دوسروں کی ناخوالی کرنا۔ اور آج کا ہمارا نوجوان، بات تو میری ذرا سی کڑوی ہے لیکن اس کو برداشت کرنا پڑے گا، کیونکہ میں بالکل وہ بات عرض کر رہا ہوں جو واقع کے عین مطابق ہے، واقع کے عین مطابق ہے۔ آج کا ہمارا نوجوان اور آج کا ہمارا جو معاشرہ ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت اختیار کرنے سے ہچکچاتا ہے۔ کیوں بھائی؟ کیا پریشانی ہے؟ کیا تکلیف ہے؟ اگر آپ ان سے ان کی خواہش پوچھیں تو خواہشیں بڑی عجیب و غریب ہیں۔ خواہش یہ ہے کہ جی مدینے میں رہوں، اور خواہش یہ ہے کہ جب میرا انتقال ہو تو جنت البقیع میں میری تدفین ہو جی، اور خواہش یہ ہے کہ بیت اللہ میں میرا جنازہ ہو۔ لیکن اگر کوئی اسے یہ پوچھے کہ اے اللہ کے بندے، خواہش تو بہت اچھی ہے لیکن مدینے میں رہنے کی جو خواہش ہے اس مدینے والے کی شکل بنانے کے لیے تم تیار نہیں ہو، اس صاحب مدینے کی شکل اختیار کرنے میں تمہیں کیوں عار محسوس ہوتا ہے؟ اب آپ دیکھ لیں، صرف داڑھی کو اگر آپ لے لیں تو آج اس داڑھی کے نہ جانے کتنی قسمیں بیان کی، کوئی فرش داڑھی ہے تو کوئی پتہ عجیب عجیب نام میں، پتہ نہیں کیا کیا نام ہے، میں تو نام بھی نہیں جانتا۔ ایک داڑھی کے ساتھ جو ہے وہ مذاق ہو رہا ہے،
کوئی جیل لگا کر اس کو بال کھڑے کر رہا ہے، کوئی یہاں سے کٹنگ، کوئی وہاں سے کٹنگ، کوئی یہ والی کٹنگ، کوئی وہ کٹنگ، اور نام لے رہے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام ہیں، ہم تو آپ پر مر مٹنے والے ہیں، آپ کی محبت میں تو ہم بالکل فنا ہیں، ختم ہونے، اب ہمارا انتقال ہو جائے گا آپ کی محبت میں، لیکن حضور کی شکل اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حقیقت میں حضور سے محبت نہیں ہے، حقیقت میں حضور سے محبت نہیں ہے۔ لباس کو آپ لے لیں، لباس کو آپ لے لیں، آپ دیکھیں باہر جا کر محلے میں کہ گھٹنوں سے اوپر آدھے آدھے چڈے پہنے ہوئے پھر رہے ہیں، ہے بات یہ نہیں ہے، آدھے آدھے چڈے نیکر پہن کر پھر رہے ہیں۔ تو بات اصل میں یہ ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل، صورت، وضع، قطع، لباس، ہیئت، رہن سہن، تہذیب، تمدن ہم اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو ٹھیک ہے، پھر جس کے نقالی کر رہے ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ بتا چکے ہیں کہ کل قیامت کے لیے پھر تم انہی کے ساتھ ہوگے۔ کون آدمی نہیں جانتا کہ سیدھے ہاتھ سے کھانا کھانا جو ہے وہ سنت ہے؟ کس کو نہیں معلوم؟ سب کو معلوم ہے، لیکن آپ بڑی بڑی پارٹیوں میں چلے جائیں، بڑی بڑی دعوتوں میں آپ چلے جائیں، اچھے خاصے آپ کو لوگ وہ ملیں گے کہ جو الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہیں۔ اچھا جی، الٹے ہاتھ سے کیوں کھا رہے ہیں؟ کہتے کہ جی ہم ترقی کر رہے ہیں۔ الٹے ہاتھ سے کھانا کھانا ترقی ہے، اور سیدھے ہاتھ سے کھانا کھانا تنزلی ہے۔ اللہ تعالیٰ بہرحال ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ میں نے یہ حدیث ذکر کر دی، اس حدیث کا حاصل یہی ہے کہ بھائی دنیا میں تم جس کو اپنے لیے قابل تقلید سمجھتے ہو، دنیا میں تم اپنے لیے جس کو قابل تقلید سمجھتے ہو، دنیا میں تم جس کی نقالی کرنے کو پسند کرتے ہو، بس سمجھ لینا کہ کل قیامت کے دن تمہارا حشر ان کے ساتھ ہوگا۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے ہمیں واقعتاً محبت ہے، آپ کی اداؤں سے اگر ہمیں سچی محبت ہے، آپ کے رہن سہن اور آپ کے پاکیزہ دین سے اگر محبت ہے، تو کل انشاءاللہ اسی شافع محشر کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمارا حشر فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اور اگر خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کسی اور کے ساتھ ہے، تو پھر چاہے آرزوئے لاکھ ہوں آپ کے دل میں، لیکن قیامت کے دن حشر پھر آپ کا انہی کے ساتھ ہوگا جس کو دنیا میں آپ فالو کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچی اتباع جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں نصیب فرمائے، اور ہر طرح کے بدعات سے، خرافات سے، لا یعنی کاموں سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔